SR اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قتل کی توبہ کا ہے۔ مسلم و بخاری میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیٹی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 یعنی کہ 99 قتل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھاتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کو جان سے مارا ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی، جو 99 انسانوں کو جان سے مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس قاتل شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا اور پورے 100 ہو گئے، اور ساتھ یہ کہا اگر میری توبہ نہیں قبول ہونی تو پھر یہ 99 کیوں رہیں، پورے 100 تو ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں یہ تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا اور روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس کے پاس جا کر معلوم کروں گا، صحیح مسئلہ وہی بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی ساری زندگی کی ساری کارکردگی سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح اس نے قتل کیا سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ اس عالم نے اس کو بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے، اللہ کا سمندر بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہ سے بھی بہت بڑا ہے، وہ بہت وسیع و عریض ہے۔ چنانچہ اس عالم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس شخص کی موت ہو گئی۔ روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی اس نے ایسے ہی گنوا دی ہے۔ اسی دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ جبریل امین ہی تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے آ کر ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں اطراف کی مسافت ناپ لی اور دیکھ لو جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں لے جانا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی، جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالش قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام مسویت سے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت اس شخص کے پاس آیا تو وہ شخص سینے کے بل
اس زمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیان میں گم ہو جائے پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک یعنی کہ پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کی مسافت کے برابر قریب ہو جاتا ہوں، اور جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حوالے بخاری شریف کتاب التوابین میں سے لیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل سے اللہ کی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف اچھے کی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر انفارمیشن اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔